السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم توفیقی الا باللہ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ سیدہ ام سلمہ رضیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز سے سلام پھیرتے تو فرماتے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبولیت والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ اسے سنن ابی ماجہ صحیح 925 میں روایت کی ہے۔ تو یہ صبح کی نماز کے بعد ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے، سب کو بتائیں۔ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، علم سیکھنا بھی، پاک رزق بھی، اور قبولیت، عمل، علم، سب کچھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی اس طرح تعلیم دیتے جس طرح ہمیں قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی صحابہ کرام کے درمیان بیٹھتے تو جو ان پر وحی آتی، قرآن وغیرہ اترتے تو ان کو وہ بیٹھ کے سمجھاتے، تعلیم دیتے۔ تو استخارہ کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے: تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے، نیت کرے، سوچے، اس کے دل میں کوئی کام کرنے کی سوچ آئے تو فرض کے علاوہ 2 رکعت ادا کرے، پھر یہ دعا استخارہ پڑھے۔ اب یہ دعا استخارہ کیا ہے؟ اللہ سے مشورہ ہے۔ یہ صحیح بخاری میں بھی اس کی روایت ہے، اللہ سے مشورہ ہے۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، اب بھی کل کسی نے مجھ سے استخارہ کے بارے میں پوچھا، آج اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کو یوٹیوب پہ اس کے لیے رکھوں، سمجھاؤں سب کو۔ تو یہ کوئی خاص جب کوئی خاص ہمارا مسئلہ پیش آئے، پھر ہم کہیں کہ میں نے رات کو یہ نفل پڑھ کے دعا پڑھی، مجھے تو خواب میں کچھ نہیں آیا، تو یہ نہ سوچیں، بلکہ آپ اگر کوئی چیز کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس دعا کو ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، روزانہ بہت دفعہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی معنی ہی ایسی ہے کہ آپ اللہ سے کسی کام کے لیے مشورہ کر رہے ہیں۔ تو دعا، جب بھی کوئی دعا مانگے تو اللہ سے، تو اس کا آپ کو میننگ آنی چاہیے میں کہ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، پھر وہ صحیح معنی میں وہ ہماری فیلنگس ہوگی۔ اگر ہمیں کسی دعا کی میننگ آئے گی، معنی آئے گی، تو فیلنگس ہماری وہی ہوگی کہ ہم دل میں عاجزی سے گڑ گڑا کے مانگے۔ کہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب میں پہلے دعا استخارہ آپ کو زیر زبر کے ساتھ پہلے صحیح سمجھاتی ہوں۔ اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں تم سے خیر طلب کرتا ہوں۔ اب کاف کو زبر ہے تو یہ کاف کو جب بھی بار بار کاف کو زبر آ رہی، یعنی میں تجھ سے، خیرک، تم سے خیر طلب کرتا ہوں، بعلمک، تیرے علم کی بدولت، کاف کو زبر ہے، بعلمک، تیرے علم کی بدولت، واستقدرک،
کیونکہ تم کو اس کی طاقت ہے، مجھے اس کا علم نہیں۔ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، تیری قدرت کی بدولت۔ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور میں مانگتا ہوں تجھ سے تیرے فضل عظیم کی وجہ سے، تیرا فضل ہے۔ میں پڑھتی جا رہی ہوں، آپ اچھی طرح پہلے سنیں۔ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، کیونکہ تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ وَتَعْلَمُ، تو جانتا ہے، وَلَا أَعْلَمُ، اور میں نہیں جانتا۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، کیونکہ تو غیب کا جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ جو کام میں جس کے لیے استخارہ کر رہا ہوں شر مانا برا ہے میرے حق میں، فی دینی اور میرے دین کے راستے میں، و معاشی اور میرے ذریعہ معاش کے راستے میں، و عاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ أَرْدِنِي بِهِ۔ اب میں اس کی اچھی طرح پوری معنی پڑھتی ہوں، آپ اس کو لفظ لفظ کے ساتھ معنی یاد کر لیں۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں۔ اب آپ نے استخارہ کا اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں، استخارہ کا معنی یہ ہے، یعنی اللہ سے آپ خیر طلب کرنا ہے۔ ہم تو بس لوگوں کی باتوں پر یقین کر کے کہ یہ رشتہ تیرے بیٹی کے حق میں بہتر ہے، دیکھنے میں بڑا اس کو روزگار بھی اچھا ہے، شکل میں بھی خوبصورت ہے، اب پتہ نہیں اس کا مجھے معلوم نہیں کہ آگے اس کا نصیب کیسا، تو اس کے لیے آپ اللہ سے خیر طلب کریں۔ اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتی، بے شک تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں۔ علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین میں، معاش میں، میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، تو اسے میرے لیے مقدر کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں مجھے برکت عطا کر۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین میں، معاش میں، میرے کام کے انجام کے اعتبار سے، کیونکہ ہمیں انجام کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کام کا انجام کیا ہوگا۔ اگر سمجھو ہم کسی کے ساتھ کوئی پیسوں کے معاملے میں، کوئی بزنس کے معاملے میں شراکت کر رہے ہیں، تو اس کا اب انجام کیا ہوگا ہمیں معلوم نہیں ہوتا، یہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں بار بار انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس سے پھیر دے، یعنی مجھے بھی پھیر دے اور جو جس کے ساتھ میں کر رہے ہیں اس کو بھی پھیر دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی وہ ہو، اور اس پر میرے دل کو مطمئن بھی کر دے۔ اب ہم نے کیا مانگا کہ جو میرے لیے خیر ہے اس کے لیے میرے دل کو مطمئن بھی کر دے، یا کیا ہے وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْزِقْنِي بِهِ، یعنی میرا دل اس پہ راضی ہو جائے، مطمئن ہو جائے۔ تو یہ استخارہ آپ ہر کام کے لیے، بچے کو اسکول میں داخلہ دلوائیں، رشتہ کریں، کوئی کام اسٹارٹ کریں، کسی نوکری کے لیے اپلائی کریں، کہیں باہر جانے کا سوچیں،
کہیں حج جانے کا سوچیں، عمرے کا سوچیں، اپنی صحت کے بارے میں کہیں کوئی آپ نیا اکاؤنٹ کھول رہے ہیں، جو بھی کام ہو، جو بھی ارادہ کر رہے ہیں، اس کے لیے استخارہ بہترین کام ہے۔ یعنی آپ اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں اور اللہ سے بہترین مشورہ دینے والا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ استخارہ کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی استخارہ کرنے لگیں، اگر رات کو آپ نفل پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ کے استخارہ کی دعا پڑھ کے سو رہے ہیں، تو یہ نہ سوچیں کہ آج میں نے خواب میں تو کوئی خاص اشارہ دیکھا ہی نہیں۔ اشارے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر استخارہ کی دعا پڑھ رہے ہیں نماز کے بعد، اس میں معنی ہی یہی ہے کہ اللہ میرے لیے جو خیر ہے مجھے وہ دکھا۔ تو جس چیز کی طرف آپ کا دل مائل ہو، جس چیز کی طرف، جس کے بارے میں آپ استخارہ کر رہے ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ ہاں یہ کام میرے لیے بہتر ہے، بس میں یہ کروں، تو جس طرف دل مائل ہو وہی کریں۔ ویسے اگر آپ یہ بھی چاہتی ہیں، اگر آپ رات کے وقت میں نفل پڑھ کے استخارہ کی دعا پڑھ کے سو گئی ہیں، تو اگر خواب میں آپ کوئی سفیدی دیکھ رہی ہیں، کوئی اچھی دعوت دیکھ رہی ہیں، کوئی خوشی کی بات دیکھ رہی ہیں، یا ہری بھری گرینری دیکھ رہی ہیں، ہرا بھرا باغ دیکھ رہے ہیں، کوئی پانی دیکھ رہے ہیں، پانی میں مچھلیاں تیر رہی ہیں، مطلب دودھ پینا، دودھ پلانا، یا کوئی دعوت کس کو کھلانا، قرآن پڑھنا، نئی جگہ دیکھنا، کسی نئی جگہ کا افتتاح کرنا، کوئی اچھائی اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو سمجھ لیں اس خواب میں میرے لیے اچھائی دکھائی گئی ہے۔ اگر آپ پرانی چیز دیکھ رہے ہیں، پرانا گھر دیکھ رہے ہیں، کوئی بری خبر دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسا جھگڑا دیکھ رہے ہیں، تو سمجھ لیں یہ خواب برا ہے۔ ویسے بھی برا خواب کسی کو نہیں بتانا چاہیے، اور نیک خواب کا شگن بھی اچھا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔